یہ کہانی خیبر پختونخوا کے ایک گاؤں کی ہے، تو چلے آئے شروع کرتے ہیں۔ یہ خیبر پختونخوا کے گاؤں کی ایک خوبصورت صبح تھی۔ سورج آہستہ آہستہ نکل رہا تھا، پرندے چہچہا رہے تھے۔ اس گاؤں کے ایک چھوٹے سے کچے گھر میں ایک خاندان رہتا تھا، اور آج صبح ان کے گھر کا منظر تھوڑا پریشان کن تھا۔ عبدالرشید خان جو سب کے بڑے تھے، اپنی چارپائی پہ بیٹھے چائے پی رہے تھے اور اپنے کھیتوں کی طرف غمگین نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ کھیت جو کبھی سرسبز ہوتے تھے اب سوکھے اور بنجر ہو چکے تھے۔ کئی سالوں کی خشک سالی اور خراب فصلوں کی وجہ سے ان کے پاس بہت کم پیسے بچے تھے۔ مقامی دکاندار حکیم خان سے لیا ہوا قرض بھی ان پر بوجھ بن چکا تھا۔ ان کی بیوی نور جہاں جو ہمیشہ بچوں اور گھر کا خیال رکھتی تھیں، پریشان ہو کر بولی، اب کیا کریں گے خان جی؟ ہم اپنے بچوں کو کیسے کھلائیں پلائیں گے؟ ان کی پڑھائی کیسے مکمل ہوگی؟ ان کا بیٹا علی خان جو 12 سال کا تھا اور بیٹی سندل جو 10 سال کی تھی، اپنے والدین کی باتیں پاس بیٹھے سن رہے تھے۔ وہ دونوں بھی کچھ دیر کے لیے فکر مند ہو گئے۔ علی جو ہمیشہ نئے نئے خیال سوچتا تھا، اچانک بولا، امی بابا، ہم اپنے گھر کے پچھلے صحن میں سبزیاں اگا سکتے ہیں۔ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ آپ جس چیز میں اچھے ہیں اس میں ہی کام کریں۔ آپ اور بابا جان دونوں کھیتی باڑی کے ماہر ہیں۔ اب زمین نہیں رہی تو کیا ہوا؟ ہم اپنے گھر کے پچھلے صحن میں کچن گارڈن بناتے ہیں۔ میں اس بارے میں تمام معلومات انٹرنیٹ سے لے لوں گا، باقی آپ دونوں کو تو تجربہ ہے ہی۔ علی کی اس بات نے والدین کو حیران کر دیا۔ ایسا ممکن تھا، بس تھوڑی محنت زیادہ کرنی پڑتی۔ ٹماٹر، کھیرا اور دوسری سبزیاں گھر میں اگا تو سکتے ہیں۔ سندل نے بھی جوش میں آ کر کہا، ہاں، اور میں نے بھی ایک ویڈیو میں دیکھا تھا، ہم دیواروں پر بیلیں چڑھا سکتے ہیں تاکہ زیادہ سبزیاں اگا سکیں۔ عبدالرشید خان اور نور جہاں بی بی حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے، لیکن بچوں کا جوش دیکھ کر کہا، اچھا چلو ٹھیک ہے، کوشش کرتے ہیں۔ سب نے مل کر کام شروع کیا۔ علی نے زمین کھود کر سبزیاں اگانے کی جگہ بنائی اور سندل نے دیواروں پر بیل چڑھانے کے لیے چھوٹے چھوٹے ڈنڈے لگا دیے۔ خان جی اور بی بی نے سبزیوں کی دیکھ بھال میں ان دونوں کی مدد کی اور اپنی روایتی ترکیبیں بھی بچوں کو سکھائیں۔ کچھ ہی ہفتوں میں ان کا چھوٹا سا باغ سرسبز اور شاندار بن گیا۔ پڑوسی حیرت سے دیکھنے آتے اور کہتے، یہ کیسے ہوا؟ تمہارا باغ تو بہت خوبصورت لگ رہا ہے۔ بچے فخر سے جواب دیتے، ہم سب نے مل کر یہ سبزیاں اگائی ہیں اور اس کے خوبصورت بنایا ہے۔ جلد ہی گاؤں کے اور لوگ بھی ان سے سبزیاں خریدنے آنے لگے۔ علی اور سندل نے اپنے گھر کے باہر ایک چھوٹا سا سٹال بنا لیا جہاں وہ تازہ سبزیاں بیچتے۔ ان کے پاس اتنے پیسے آ گئے تھے کہ اب انہیں دکاندار سے قرضہ لینے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ ایک دن دکاندار حکیم خان خود ان کے گھر آیا اور آتے ہی کہنے لگا، مجھے اپنا باغ دکھاؤ۔ جب اس نے ترتیب سے لگے ہوئے پودے اور بیلیں دیکھیں تو حیرت سے بولا، عبدالرشید، تمہارے بچے تو بڑے ذہین نکلے۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ اتنی چھوٹی سی جگہ کو اتنی اچھی طرح سے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس سے اچھی خاصی آمدنی بھی بنائی جا سکتی ہے۔ پھر کچھ دیر سوچ کر بولا، شاید میں تمہیں نیا قرض بھی دے سکتا ہوں۔ عبدالرشید خان صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں حکیم صاحب، اب ہمیں اس قرضے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہمارے بچوں نے ہمیں سکھا دیا ہے کہ ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکتے ہیں۔ یہ سنتے ہی حکیم خان خاموش ہو گئے اور وہاں سے چل دیے۔ اب عبدالرشید خان کا گھر خوشیوں سے بھرا تھا۔ علی اور سندل نے اپنے باغ کو اور بھی بڑا بنا دیا اور گاؤں کے دوسرے لوگ بھی ان سے سیکھ کر اپنے گھروں میں سبزیاں اگانے لگے۔ باغ میں کام کرتے ہوئے عبدالرشید صاحب نے اپنے بچوں کو مسکراتے ہوئے دیکھا اور بی بی نور جہاں سے کہا، ہماری زندگی میں یہ روشنی ہمارے بچوں کی وجہ سے آئی ہے۔ نور جہاں بیبی نے بھی خوش ہو کر کہا، ہمارے بچوں نے ہمارے گھر میں دوبارہ خوشیاں بھر دی ہیں۔ میں تو ہمت ہار چکی تھی، کبھی سوچا ہی نہ تھا کہ اس طرح گھروں میں سبزیاں اگا کر بھی اتنا اچھا گزارا کیا جا سکتا ہے۔